تو آج میں تمام ویورز کے لیے جو لایا ہوں وہ ایک خاص قسم کا عمل ہے، اس لیے کہ عمل جو پڑھا جاتا ہے وہ ایک خاص قسم سے، مطلب آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے کو آپ اس عمل میں شامل نہیں کر سکتے عملیات کے اندر، یا پھر کسی چیز کی زکوٰۃ دینی ہو آپ خود ہی پڑھنا ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے ختم کی طرح جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہے تو خود بھی آپ استعمال کریں، خود آپ اکیلے چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہے کہ بھائی مجھے کسی کی مدد لینی ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ جتنے آپ کے احباب ہو یا دوست ہو یا پھر آپ گھر والے ہوں، اس تمام مل کر آپ یہ عمل کریں گے تو بھی یہ عمل کارآمد ہوگا۔ تو سب سے پہلے عمل کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کس کام میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ پر کسی نے مقدمہ دائر کیا ہے اور بالکل غلط طریقے سے کیا ہے، صحیح طور پر نہیں کیا، تو اس مقدمے بھی کامیابی کے لیے، یا پھر آپ مقدمہ آپ نے کسی پر دائر کیا ہے اور آپ اس کو حق پر ہیں تو اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور تیسری سب سے خاص بات کہ دشمن کے لیے، کہ اگر دشمنوں کا بہت زیادہ خوف ہو تو وہاں اس عمل کو کیا جائے تو انشاءاللہ یہ عمل بہت ہی کارآمد تینوں جگہ پہ رہتا ہے۔ یہ عمل حضرت خرقیل علیہ السلام کا ہے۔ اب آپ کہیں گے حضرت خرقیل علیہ السلام کون ہے؟ دیکھیے دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ ولی ہیں اور ایک یہ کہ وہ نبی ہے، چاہے جو بھی، لیکن عمل قرآنی ہے، اس لیے میں آپ کو بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو حضرت خرقیل علیہ السلام یہ کون تھے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام نے مطلب دونوں نبی تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس کے بعد جو ان پر مشکلات پیش آئی، تو یہ حضرت خرقیل یہ فرعون کے دربار میں ہی موجود رہتے تھے، اور دل میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ اور اسی دربار کے اندر جب ایک مرتبہ فرعون نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کو اس طرح کریں گے یا بنی اسرائیل پر اس طرح ہم لوگ غلبہ کس طرح پائیں گے، تو اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں انہوں نے گستاخی کی فرعون نے، اور بنی اسرائیل کے بتاؤ یہ کھڑے ہو گئے، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ تم ان پر ایمان لے آئے ہو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایمان لے آیا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ دربار سے باہر نکلے۔ فرعون نے اپنی لشکریوں کو بھیجا ان کو مارنے کے لیے، اور اس وقت دربار میں بھی انہوں نے وہ جو جملہ کہا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور اس کے بعد وہ نکلے۔ فرعون ان کے پیچھے ہے، لیکن ایک پہاڑ پر جا کے آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دیا، یعنی وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعونی آئے حملہ کرنے کے لیے اور جب ان کو ذکر میں مشغول پایا اور ارد گرد جو درندے وغیرہ جمع ہو گئے تھے جنگلی جانور، تو اس سے ڈر کر وہ فرعونی ان کو گرفتار نہیں کیا اور ایسے ہی چلے آئے اس کے خوف کی وجہ سے۔ تو دشمنوں کے خوف کے لیے بھی بہت بہترین عمل ہے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے بھی اور مقدمے میں کامیابی کے لیے۔ تو اگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کرنا ہے تو اس کی نیت کے ساتھ ایک ہی مرتبہ بہتر ہے کہ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کی رات کیا جائے، 10-12 لوگ یا 15 لوگ جتنے بھی ہو سکے وہ جمع ہو کر ایک جگہ 12,000 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، قرآنی عمل ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے کے بعد شیرنی وغیرہ لانی ہے اور اس پر فاتحہ خوانی کر کے پھر دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا تھا اس میں ضرور بضرور کامیابی ہوگی۔ دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔